اور امامہ شریف پر شتر مرغ کا پنکھ لگاتے تھے، اور یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ سب سے پہلے اسلامی لشکر کا سربراہ اور امیر، پہلا لشکر حضور نے جب ترتیب دیا نا مجاہدین کا، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جب جہاد کی اجازت ملی، مکے میں تو اجازت ہی نہیں تھی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی جب فوج ترتیب دی ہے نا مجاہدین کی، تقریباً 30 کے قریب صحابہ کو آپ نے ایک مہم پر بھیجا، تو ان کا لشکر کا امیر اور ہیڈ سیدنا امیر حمزہ کو بنایا ہے۔ بدلہ لے آیا ہوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا میری خوشی ان بدلوں میں نہیں ہے، میری خوشی تو اس میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایمان لایا جائے، قبول کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا تیری خوشی اس میں ہے تو میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بڑے جنگجو بہادر شخص تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ اپنی خوراک کے لیے شکار کیا کرتے تھے، کاروبار کر کے نہیں کماتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے، پہاڑوں پہ چلے جاتے، شکار کر کے اپنے لیے خوراک پیدا کرتے، بڑے پہلوان آدمی تھے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب بھی کسی جنگ میں اترتے تو 2 ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کے لڑائی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو تم نے مردہ سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں۔ یہ انتہا درجے کی پابندی ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں کسی کو انتہا درجے کا کسی کام سے منع کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں سوچی بھی نہ، فلاں کام کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ تو اللہ رب العزت نے شہداء کے بارے میں جب یہ فرمایا کہ سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہیں، اس کا مطلب ہے انتہائی پابندی لگائی ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں جو روایات ہیں ان کے بارے میں سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں، ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شہدائے احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جنگ احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اگرچہ یہ عام ہے، یہ آیت، یہ حکم عام ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے تمام لوگوں کے بارے میں اسلام کا یہی حکم ہے کہ وہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے، ان کو مردہ تصور نہیں کرنا۔ لیکن آیت کا شان نزول، کسی موقع پر کسی آیت کا نازل ہونا، یہ اس میں تھوڑا سا تخصیص پیدا کر دیتا ہے۔ اب حکم تو یہ عام ہے، کسی بھی جنگ میں کوئی شہید ہوا تو اس کو یہ شان ملتی ہے، لیکن یہ آیت نازل شہدائے احد کے لیے ہوئی تو اس وجہ سے یہ احد کے شہیدوں کے لیے ایک خاص حکم بن گیا۔ اور صرف اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہنے پر پابندی نہیں لگائی کہ تم نے سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں، صرف یہاں تک پابندی نہیں ہے، بلکہ پورا بیان فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اور اگلی آیت کریمہ میں ان کی ایک خاص کیفیت کو بیان کیا
فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ شہدائے احد فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہوتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے۔ یہ ایک خاص انعام ہے اللہ کا، اور اس میں ایک نکتہ بھی ہے۔ اب انہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا نا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی اس محنت اور اس قربانی کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، بلکہ فرمایا اپنے فضل سے جو ان کو عطا کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، نکتہ ہے، جو اپنے اعمال کے بدلے میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہم نیکیاں کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں فلاں انعام ملا، فلاں انعام ملا۔ اس کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ کہے مجھے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ چیز عطا کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی چیز کا عطا ہونا یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کی نسبت کہ بندہ کہے میں اپنے عملوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس کے برعکس نقصانات کی صورت میں اپنے اعمال کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، انعامات کی صورت میں اللہ کے فضل و کرم پہ نظر ہوتی ہے۔ ترقی ہو تو اللہ کا فضل لکھا کرے، نقصان اور تنزلی ہو تو اپنے اعمال کو ذمہ دار ٹھہرایا کرے۔ اللہ نے بھی ان کی شہادت کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، ان شہیدوں کو اللہ نے ایک اور انعام بھی عطا کیا۔ اب وہ شہید ہوئے، اللہ نے ان کو وہ زندگی عطا کی، انعامات ملے تو خوش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس خوشی کی کیفیت کو زندہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ ان کو بھی پتہ لگے وہ کتنے خوش ہیں، یہ آیت کریمہ نازل کی۔ بلکہ اس آیت کی شان نزول میں یہ بھی ہے کہ ان شہیدوں نے یہ خواہش کی کہ کاش ہمارے یہ انعامات پیچھے زندہ جو لوگ ہیں دنیا میں رہنے والے، ان کو پتہ چل جائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنے انعامات دیے ہیں، ہمیں انعامات اور کرام سے اللہ نے جو نوازا ہے، کاش یہ زندہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے تو وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ تو اللہ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی، ان کی اس خوشی کو اللہ نے آیتیں بنا کر نازل کر دی۔ اور آگے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، مرتبے ان کو اتنے ملے ہیں کہ اب ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو وہاں اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی ڈر خوف نہ ہو کہ میں تو یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، آج کیا بنے گا میرے ساتھ۔ اس کو ڈگری مل جائے کہ تم کامیاب ہو، تم نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اللہ نے قیامت کا دن تو بہت دور ہے، دنیا میں ہی آیتیں نازل کر کے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان خوش نصیبوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ احد میں یا کسی اور مارکے میں کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بھی شہدائے احد کے حوالے سے کئی احادیث بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان کو جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا ہے، وہ پرندے جنت میں جہاں جہاں سیر کرتے ہیں اڑتے ہیں، احد کے شہید ان کی روحیں وہ جنت میں ان پرندوں کے ساتھ سیر کرتی ہیں۔ جنگ احد میں شہید ہونے والے شہداء
ان کو اللہ نے جنت کے پرندوں کے پیٹ میں رکھا ہے، ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندے حضور نے فرمایا۔ وہ پرندے پھر پوری جنت میں سیر کرتے ہیں، تو ان پرندوں کے ساتھ ساتھ احد میں شہید ہونے والے خوش نصیبوں کی روحیں جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں۔ یہ تو تھی جنرل بات۔ اب ان میں سے اسپیسیفک یا خاص ہستیوں کا ذکر کیا جائے، تقریباً 70 کے قریب یہ خوش نصیب ہیں جو مقام احد میں، جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور ان میں سے سب سے سر فہرست ہستی، سب سے بلند مرتبہ و مقام ہستی، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ہیں۔ وہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، حضرت امیر حمزہ۔ یہ کریم آقا کے سگے چچا ہیں اور سرکار کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ وہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی نا سویبہ، میلاد کے موقع پر اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے، اس نے سرکار کے میلاد کی خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا، اسی لونڈی کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا ہوا ہے۔ تو ایک عورت سے جب 2 بچے دودھ پئیں تو وہ دونوں رضائی بھائی کہلاتے ہیں۔ ان کا آپسی رشتہ کوئی ہو یا نہ ہو، اس دودھ کے رشتے کو بھی رضائی رشتہ کہتے ہیں، رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی بھائی۔ اور اس رشتے کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے۔ جس طرح سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا انسان، وہ حرام ہو جاتی ہے بھائی پر، اسی طرح ایک عورت کا دودھ پینے سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا وہ رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، وہ بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ جس طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، وہ ہمارے سرکار کی رضائی ماں ہے، تو ان کی کتنی شان ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ سگے چچا ہیں، خونی رشتہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ بھی ہے کہ رضائی بھائی ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمر کے قریب 2 سال تقریباً حضرت امیر حمزہ بڑے ہیں رسول اللہ سے، تو قریب عمر ہونے کی وجہ سے بھی ایک خاص لگاؤ اور تعلق ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں۔ اب سگے چچا ہیں، عمر بھی قریب ہے، رضائی بھائی بھی ہیں، اس کے علاوہ دونوں ہستیوں کا آپس میں بڑا پیار اور دلی رشتہ تھا، محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ سگے چچوں میں بھی آپ دیکھیں نا، کسی کے 2-3 چچے ہیں تو کوئی چچا ایسا ہوتا ہے جو بھتیجوں پر جان مارتا ہے، اس کے بڑے لاڈ پیار دیکھ کر اس پر پھر اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہیں۔ اسی طرح ماموں میں ہوتا ہے، ماں باپ میں ہو جاتا ہے، کوئی بچہ ماں کا زیادہ سگا ہو جاتا ہے، کوئی باپ کا۔ رشتوں میں یہ ہو جاتا ہے نا، دلی لگاؤ، دلی محبت کسی کے ساتھ زیادہ اور کم ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کے ساتھ رسول اللہ کا قلبی رشتہ، دلی لگاؤ بھی زیادہ تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت تھی ان کی کہ انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھا ہے، اسلام کو سچ ماننا، اللہ کا سچا رسول ماننا، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں آتا نا بندے کا، یہ تو ضروری ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی محبت میں تسلیم کی ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ابو جہل نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے تکلیف دی ہے، انہوں نے جا کے ابو جہل سے بدلہ لیا اور کہا کہ تو نے میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ پھر سرکار کو خوش کرنے کے لیے جا کے جب بتایا کہ بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا چچا میری خوشی ان بدلوں میں نہیں ہے، میری خوشی تو اس میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایمان لایا جائے، قبول کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا تیری خوشی اس میں ہے تو میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو سرکار کو خوش کرنے کے لیے ان کی محبت میں ایمان قبول کیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بڑے جنگجو بہادر شخص تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ اپنی خوراک کے لیے شکار کیا کرتے تھے، کاروبار کر کے نہیں کماتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے، پہاڑوں پہ چلے جاتے، شکار کر کے اپنے لیے خوراک پیدا کرتے، شکار کر کے۔ بڑے پہلوان آدمی تھے،
اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب بھی کسی جنگ میں اترتے تو 2 ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کے لڑائی کیا کرتے تھے، اور امامہ شریف پر شتر مرغ کا پنکھ لگاتے تھے۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ سب سے پہلے اسلامی لشکر کا سربراہ اور امیر، پہلا لشکر حضور نے جب ترتیب دیا نا مجاہدین کا، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جب جہاد کی اجازت ملی، مکے میں تو اجازت ہی نہیں تھی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی جب فوج ترتیب دی ہے نا مجاہدین کی، تقریباً 30 کے قریب صحابہ کو آپ نے ایک مہم پر بھیجا، تو ان کا لشکر کا امیر اور ہیڈ سیدنا امیر حمزہ کو بنایا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے کہ اسلام کا پہلا فوجی دستہ، مجاہدین کا پہلا لشکر، سرکار نے اس کا ہیڈ اور سردار امیر سیدنا امیر حمزہ کو بنایا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سرکار کو بڑا پیار کرتے، تو سرکار بھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جب یہ احد میں شہید ہوئے ہیں، جنگ احد میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد پر جب نماز جنازہ پڑھی ہے، سب سے پہلے حضور نے سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا ہے، سب سے پہلے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں ہے کہ پھر حضور ایک ایک کر کے سب کا جنازہ پڑھتے گئے، لیکن ہر صحابی کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ دوبارہ پڑھتے۔ سب سے پہلے ان کا جنازہ ہو گیا، پھر اگلے صحابی کا پڑھتے تو اس کے ساتھ بھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، تو تقریباً 70 کے قریب صحابی شہید ہوئے۔ تو روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ سرکار نے امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا۔ یہ حضور کی محبت کا اندازہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے پہلے امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر 10 صحابہ کا اکٹھا جنازہ پڑھاتے۔ اس 10 میں بھی پھر ایسے کرتے کہ 9 صحابی نئے آتے، ان کی میتیں، ان کے وجود اقدس ان کو لاتے، تو 10 میں پھر امیر حمزہ ہوتے، ہر 10 میں امیر حمزہ پھر ہوتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو کتنی محبت تھی۔ اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی محبت میں جو آنسو بہائے ہیں، جب آپ احد میں شہید ہوئے ہیں، جو آپ نے آنسو بہائے ہیں، ان آنسوؤں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو کتنی محبت تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں ہم عقیدتوں میں بھی مرضیاں کرتے ہیں۔ کسی ہستی کے ساتھ اگر عقیدت رکھنی ہے تو اس میں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہستی اللہ رسول کے کتنے قریب ہے، بس ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کسی نے کسی ایک ہستی کو پکڑا تو باقی ہستیوں کے خلاف۔ یہ جو عقیدتوں میں ہیر پھیر ہے نا، اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہستی اللہ رسول کی پیاری ہے، قریبی ہے، اس کی عزت و ادب کریں، اس کے لیے دل میں عقیدت اور محبت رکھیں۔ مثال کے طور پر جب بھی رسول اللہ کے رشتوں کی بات آتی ہے، تعلق کی بات آتی ہے، مولا علی کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے۔ بالکل ان کا مرتبہ، ان کا مقام بلند و بالا اور جداگانہ ہے، لیکن یہ امیر حمزہ مولا علی کے بھی چچا ہیں بھائی، ان کے تذکرے کیوں نہیں ہوتے؟ علی علی کے نعرے آپ ہر جگہ سنتے ہیں، ہم خود لگانے والے ہیں، ہم ان کے خلاف تو نہیں ہیں، ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ مولا علی کے بھی چچا ہیں، رسول اللہ کے بھی لاڈلے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کو کیوں پیچھے چھوڑا گیا؟ سوال ہے کیوں؟ وہی بات جو میں نے بتائی، ہم نے عقیدتوں میں مرضی کرنی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی ہستی اللہ رسول کے کتنے قریب ہے، ہم عقیدتوں میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اگر ہماری عقیدتوں کا سٹینڈرڈ اور معیار یہ ہو کہ فلاں ہستی اللہ رسول کی قریبی ہے، لاڈلی ہے، محبوب ہے، اس وجہ سے ہم عزت کرتے ہوں، عقیدت کرتے ہوں، دل میں محبت رکھتے ہوں، تو پھر جو ہستی بھی اللہ رسول کے قریب ہوگی وہ ہمارے لیے قابل عزت ٹھہرے گی، اس کے تذکرے ہم کر کے خوشی محسوس کریں گے، سکون محسوس کریں گے۔ تو یہ جو دوگلی پالیسیاں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں میں بھی مرضیوں کے مالک ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو رسول اللہ کی تعلق کی وجہ سے جتنا ذکر مولا علی کا سننے کو ملتا ہے، اتنا ذکر آپ کو امیر حمزہ کا نہیں ملے گا۔ حالانکہ تعلق اور محبت اور رشتہ داری میں یہ امیر حمزہ رسول اللہ کے بھی چچا ٹھہرے اور مولا علی کے بھی چچا ٹھہرے۔
اگلی بات سنیے، مولا علی کے بارے میں سب کو پتہ ہے کیا ہے؟ شیر خدا۔ سنا ہے نا آپ سب نے سنا ہے نا، شیر خدا ہے۔ ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں مولا علی شیر خدا ہے، ہمارا ایمان ہے شیر خدا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے امیر حمزہ کہ خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اس کے رسول کا بھی شیر ہے، لیکن یہ مشہور تو نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ پوچھیں اپنے آپ سے۔ ہمارے بچے کو پتہ ہے مولا علی شیر خدا ہے۔ پھر میں ایک بات عرض کروں، میری باتوں کے دو مطلب ہیں، ایک سیدھا ایک الٹا، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ نیگیٹو مائنڈ رکھتے ہیں تو الٹے ماننے پہ جاتے ہیں، اس لیے میں خود بتا دوں سیدھا معنی۔ الٹا معنی یہ ہے کہ میں مولا علی کو شیر خدا کہنے پر اعتراض کر رہا ہوں، یہ الٹا معنی ہے۔ میری بات کا صحیح مطلب یہ نہیں ہے، میری بات کا سیدھا مطلب یہ نہیں ہے، پازیٹیو معنی نہیں ہے، یہ الٹا معنی ہے۔ میں اس وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا کہ مولا علی کو شیر خدا کیوں کہتے ہو، میں اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں مولا علی شیر خدا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، تو امیر حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں یہ کیوں نہیں پتہ؟ میں مولا علی کے شیر خدا مشہور ہونے پر اعتراض نہیں کر رہا، امیر حمزہ کے مشہور نہ ہونے پر اعتراض کر رہا ہوں۔ اب یہ سیدھا مطلب ہے میری بات کا کہ ایک ہستی اللہ کا شیر، بچے کو پتہ، دوسری ہستی اللہ کا شیر، اس کے رسول کا شیر، لیکن کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس ہستی کے شیر خدا ہونے پر میں اعتراض نہیں کر رہا، مولا علی کے ہمارے سروں کا تاج ہے بھائی، وہ اللہ کے شیر ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ ہستی شیر خدا مشہور ہوئی، یہ کیوں مشہور نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں میں مرضیاں کرتے ہیں۔ اس ہستی کے ساتھ ہم نے اپنی مرضی سے کہہ دیا شیر خدا تو مشہور کر دیا۔ اس ہستی کے بارے میں رسول اللہ نے خود فرمایا یہ اللہ کا بھی شیر، اس کے رسول کا بھی شیر، لیکن کسی نے کسی کو نہیں بتایا، نہ کتابوں میں لکھا، نہ بچے کو بتایا، نہ مشہور ہوئے، نہ نعرے لگے۔ کیوں نہیں لگے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ پوچھیے اپنے آپ سے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھی شیر، اس کے رسول کے بھی شیر، اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں نکالیے، مولا علی کے ساتھ آپ کو اگر شیر خدا کا لکھا ہوا ملے گا تو آپ کو امیر حمزہ کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملے گا اللہ اس کے رسول کا شیر ہے۔ پھر آپ اپنے معاشرے سے پوچھئے گا کہ مولا علی کی طرح یہ کیوں نہیں شیر خدا مشہور ہوئے، یہ سوال ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا ایک لقب ہے سید الشہداء۔ آپ کربلا میں شہید ہوئے، سرکار کے بڑے پیارے لاڈلے نواسے ہیں، لیکن مرتبہ بیٹوں والا ہے۔ امام حسین کا مرتبہ بیٹوں والا ہے، رشتہ نواسوں والا ہے، بڑی شان ہے الحمدللہ، ہم ان کی ساری شان تسلیم کرتے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے امام حسین، رسول اللہ کے بیٹے ہیں بھائی، ان کی عزت میں اگر کوئی کمی کرے گا اپنا ایمان خراب کرے گا۔ یہ بات اب ذہن میں رکھ کے اگلی بات سننی ہے آپ نے۔ ان کا لقب ہے سید الشہداء، اس کا مطلب ہے شہیدوں کے سردار، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کی سرداری ملی ہے امام حسین کو۔ ان سے پہلے رسول اللہ نے اپنے چچا امیر حمزہ کو یہ مقام عطا کیا کہ سید الشہداء۔ امام حسین کا مشہور ہے لیکن امیر حمزہ کا مشہور نہیں ہے، کیوں؟ پھر وہی بات کہ میں امام حسین کے سید الشہداء ہونے پر اعتراض نہیں کر رہا، میں امیر حمزہ کے مشہور نہ ہونے پر اعتراض کر رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں مشہور ہوئے۔ کیا ان کا رسول اللہ سے رشتہ نہیں تھا؟ رشتہ تو ہے۔ کیا انہوں نے یہ مقام اپنے ساتھ خود لگایا تھا؟ رسول اللہ نے نہیں دیا تھا، دیا بھی رسول اللہ نے۔ کیا ان کا یہ لقب سید الشہداء حدیثوں میں نہیں آیا؟ حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ تو فرق کہاں آ رہا ہے؟ کیوں مشہور نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ کی عقیدتیں آپ کی مرضی سے چل رہی ہیں۔ آپ کوئی قرآن و حدیث کو دیکھ کر تھوڑے محبت کرتے ہیں کسی سے، آپ کوئی اللہ اس کے رسول کا تعلق دیکھ کے تھوڑے کرتے ہیں محبت کسی سے عقیدت، آپ تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آپ کا دل کرے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مزار اقدس پر مدینہ منورہ میں پڑی ہوئی مٹی کو بھی چوم کر آنکھوں پہ رکھ کے لے آتے ہیں، مدینے کی مٹی ہے، اور آپ کا دل کرے تو رسول اللہ کے خاندان کو بھی آپ کچھ نہ سمجھیں، مرضی جو ہوئی۔ ہماری عقیدت تو ٹھہری مرضی کے اوپر، حقیقت پر تھوڑے چلتی ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کئی ہستیاں ہماری عقیدتوں سے دور ہیں،
جن میں امیر حمزہ کا نام بھی ہے۔ سید الشہداء اور اسد اللہ و اسد رسولہ، یہ دو مقام ان کو خود رسول اللہ نے دی ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، لیکن عوام نے ان کو اس طرح قبول نہیں کیا ہوا، اس طرح مشہوری نہیں دی ہوئی۔ کیوں نہیں دی؟ اپنی مرضی سے، ورنہ رسول اللہ نے تو ان کو یہ مقام عطا کیا ہوا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام ہر سال احد پر جا کر ان ہستیوں کے مزارات پر سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر سال حضور تشریف لے جاتے ہیں مقام احد پر۔ آج بھی مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے دامن میں ان ہستیوں کے مزارات موجود ہیں جہاں رسول اللہ ہر سال جاتے تھے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا بھی کوئی تصور نہیں، لوگ یہاں سے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سیر سپاٹے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ جب بھی عمرہ کرنے جائیں یا حج پہ جائیں، جب بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ کو حاضری کا موقع ملے، احد کے شہیدوں کے مزار پر لازمی جائیں، رسول اللہ کی سنت سمجھ کر۔ سرکار ہر سال جاتے تھے ان کے مزارات پر، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جب بھی تم ان کو سلام کرو گے یہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ تو سلام کے جواب کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم اس کو دعا دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو، اور جواب کا مطلب ہے وہ بدلے میں کہتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ احد کے شہیدوں کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے؟ جب وہ کسی سے کہیں گے تم پر بھی سلامتی ہو تو کتنی بڑی دعا لے کر آئیں گے آپ۔ ہم تو کسی کو بھی کہہ دیں تم پر سلامتی ہو، ہماری طرف سے یہ تو دعا ہو گئی۔ ہماری دعا کیا کھاتے ہیں، کس کھاتے میں ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ ادھر سے جو وعلیکم السلام آئے گا تم پر بھی سلامتی ہو، وہ کتنی قیمتی دعا ہوگی۔ تو جب بھی مدینہ منورہ حاضری کا موقع ملے، کریم آقا کی بارگاہ سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضری سلام پیش کر کے شہدائے احد کے مزارات پر بھی سلام پیش کیا کریں، اس نیت سے کہ رسول اللہ یہاں آیا کرتے تھے، سلام پیش کرتے تھے۔ شہدائے احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کئی آیات میں ان کا ذکر خیر فرمایا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس موقع پر تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس شخص کا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسے شرح صدر عطا کیا، اسلام قبول کرنے کی طرف اس کے سینے کو کھول دیا، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نور کا حقدار ہے، اس کو اللہ نے ایک نور عطا کیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر 22 ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس شخص کا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک خاص نور پر فائز ہو گیا۔ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ آیت سیدنا امیر حمزہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس دن امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اس دن اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ جس ہستی نے آج اسلام قبول کیا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے آج کھلا ہے، اس کو میں نے ایک نور عطا کیا ہے۔ اب وہ نور ہدایت ہے، نور وحدانیت ہے، نور رسالت کے فیضان ہیں، وہ نور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا ایک خاص نور ہے۔ عام مفسرین نے اس سے نور ہدایت مراد لیا، لیکن نور ہدایت یہ چھوٹا ہے، اس سے اوپر کا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے خاص امیر حمزہ علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ تو یہ آیتیں، یہ حدیثیں، یہ سب ہمیں اس نتیجے پر لاتی ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ شخصیات میں سے شامل ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ شخص کا ذکر کرنا اور سننا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس ایک آخری حدیث پر میں گفتگو کو اینڈ کر دوں گا۔ یہ جو اینڈنگ پوائنٹ ہے اس میں سے ہم نے لیسن بھی لینا ہے۔ ایک صحابی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو وہ کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کی حضور بیٹا ہوا ہے، کوئی نام بتا دیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ سب کوئی نام بتا دیں۔
چند لوگ آتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو خیر ٹی وی ڈراموں سے ہی پہلے ہی سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی ڈرامے میں کوئی کریکٹر، کوئی کردار، کوئی اداکار انہوں نے پہلے ہی ہیرو ہیروئن بنا کے رکھے ہوتے ہیں، دھی دا پتر دا نام ایدے پہ رکھنا ہے۔ چند لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں قاری صاحب کوئی اسلامی نام، تو سرکار کی بارگاہ میں وہ آئے، پوچھا حضور کیا نام رکھیں، کوئی نام بتائیں۔ سرکار نے فرمایا وہی نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے کہا جی کون سا نام؟ سرکار نے فرمایا امیر حمزہ نام رکھو اس کا۔ اب یہ سرکار کے چچا شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد کی بات ہے، تو رسول اللہ نے بچے کا نام رکھنے سے پہلے آپ نے یہ بتایا کہ وہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو سرکار ان کے نام سے بھی محبت کرتے تھے۔ اب سبق کیا لینا ہے؟ وہ نام رکھنا ہے جو اللہ رسول کو پسند ہے یا ٹی وی ڈراموں والا رکھنا ہے؟ ہمیں بھی اللہ اولاد عطا کرتا ہے تو ہم تو جاتے ہیں ٹی وی ڈراموں کی طرف، تو پھر ہم کہتے ہیں عزت نہیں کرتے، وہ پتر بیوی بچیاں نو لے کے وکھرے ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کون سا اس کو ایسا نام دیا تھا جو آپ کی خدمت کرتا؟ آپ نے بھی تو اس کو نام دیا تھا ٹی وی ڈرامے والا، آپ نے بھی اس کو تعلیم وہی دی تھی، تربیت ویسی کی تھی، تو جو بیجو گے کاٹنا تو وہی ہے۔ پھر بچے کا پہلا حق جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا لگانا ہے، کان میں اذان دینا ہے، یہ پہلا حق ہے اس کا۔ ہم اس حق میں بھی سست ہو گئے۔ ہسپتالوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، 2-2 3-3 دن کانوں میں اذان نہیں دیتے، وہ نرسوں کی اور مریضوں کی اور ارد گرد کی آوازیں سنتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز ان کے کان میں 2-3 دن بعد آتی ہے۔ پہلا حق ہم نے کھا لیا بچوں کا۔ دوسرا حق تھا کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے، ہم نے وہ بھی چھین لیا۔ اپنی محبتیں اور اپنی عیاشیاں ٹی وی ڈراموں کے اداکاروں کے ساتھ اپنا جو لگاؤ ہے جو کہ شرعی حیثیت میں ناجائز ہے، اپنے ناجائز لگاؤ کو ہم نے تھوپ دیا بچوں کے نام بنا کر ان پر۔ اس بچے کو تو نہیں پتا نا کہ کردار کون سا ہے، کس کردار کے نام پر میرا نام رکھا جا رہا ہے۔ ماں کو وہ کریکٹر اچھا لگتا ہے، وہ کہتی ہے میں نے یہ نام رکھنا ہے، باپ کو وہ لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے یہ رکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بچے کا حق ہے کہ ہم اس کو اسلامی نام دیں، ایسا نام دیں جس نام کی برکتوں سے یہ بچہ نیک بن جائے۔ نام کے اثر ہوتے ہیں۔ کئی لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہوئے، شادی شدہ بچوں والے تھے، ان کے ناموں میں معنی میں خرابی تھی، رسول اللہ ان کے نام تبدیل کر دیتے تھے۔ کئی نام رسول اللہ نے تبدیل کیے کیونکہ اس کا مطلب غلط بنتا تھا، اور ہم اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ایسے نام لوگ لے کر آتے ہیں، لفظ لے کر آتے ہیں جن کا معنی ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ہم ٹی وی ڈرامہ دیکھیں تو ہمیں پتا ہونا کہ کہاں سے لائے ہو۔ ہمیں تو کوئی عربی کا لفظ لا کے پوچھے گا تو ہم اس کا ترجمہ بتا دیں گے، ہم دیکھیں گے اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ اب پتہ نہیں کس کس زبان کے ڈرامے لگتے ہیں، ہم نے وہ لفظ سنے نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی اس نام کا مطلب بتائیں، وہ ہم کہاں سے بتائیں، پتہ نہیں کون سی زبان کا لفظ لے کے آ گئے ہو۔ یاد رکھیں، اس حدیث سے یہ سبق لے کر جائیں، اللہ جب بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے پسند کے نام رکھیں۔ نام آپ رکھیں گے، اللہ کرے گا اس نام کی برکت سے اس بندے کو اللہ و اس کے رسول کا پسندیدہ کردار بھی مل جائے گا۔ نام آپ نے دینا ہے، کردار اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ تو بچوں کے نام ٹی وی ڈراموں پہ مت رکھا کریں، اللہ اس کے رسول کے پسند کے نام رکھیں۔ عبداللہ، عبد الرحمن، یہ سرکار نے فرمایا اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ امیر حمزہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے بڑا پسند ہے۔ حسن، حسین، حسنین، یہ سرکار نے خود نام رکھے اپنے نواسوں کے۔ ابراہیم نام رکھا اپنے بیٹے کا، عبداللہ نام رکھا اپنے بیٹے کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ نام جو سرکار نے خود رکھے، کسی صحابی کے بچے کا رکھا، کسی صحابی کا رکھا، مسلمان ہوا تو اس کا نام رکھا رسول اللہ نے۔ ایسے نام جو رسول اللہ کی زبان پر آئے آپ نے رکھے، یا آپ نے اس بندے کو بلایا، وہ لفظ سرکار نے زبان اطہر سے بولا، وہ برکت والا ہو گیا۔ ایسے نام رکھیں اپنے بچوں کے جن کی ناموں کی برکت سے وہ بچہ نیک ہو، آپ کی خدمت کرے۔ ایسے نام رکھیں گے تو وہ پھر بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو جائے گا، پھر آپ ہوتے رہیے گا جی پتر عزت نہیں کر داتی، عزت نہیں کر دی۔ ناموں کا اثر ہوتا ہے، ناموں کی وجہ سے جب دن میں 100 مرتبہ آپ اس بچے کو گھر میں بلاتے ہیں تو وہ لفظ آپ کے گھر میں بولا جاتا ہے، اس لفظ کے بولنے سے اگر وہ سیدھا معنی ہے تو برکتوں والا ہے، اسلامی معنی ہے تو برکتوں، کوئی الٹا معنی ہے تو اس کی نحوست ہے، اس کی بے برکتی آئے گی۔ اس گھر میں جہاں بولا جائے گا اس کے معنی کے اثر آئیں گے وہاں۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔